السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مسیح موعود مہدی موعود کے بارے میں آدروی قرآن آپ نے پہلی قسط میں یہ سنا اور یہ ثبوت آپ کو پیش کیا کہ سورہ جمعہ میں جو آیت ہے وآخرین منہم لما یلحق بہم، ربی صاحب نے اس کی تفصیل بتائی تھی۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حدیث شریف میں بھی اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے اس کی سچائی کا، اس کی آمد کا؟ تو یہ سوال ہے مربی صاحب سے کہ آپ بتائیں۔ جی، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس وقت سوال اٹھایا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی نشانی بتائی جائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو، اور پھر وہ نشان ایسا ہو کہ جو زمین و آسمان جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک کسی اور شخص کی سچائی کے لیے وہ نہ پیدا ہوا ہو۔ تو اس بارے میں ہم حدیث دارقطنی جو کہ ایک مشہور حدیث ہے اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگانے کے لیے یہ صرف اور صرف یہ علامت امام مہدی کی سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یعنی آسمانی گواہی، آسمانی گواہی، چاند اور سورج کی، چاند اور سورج کی، یعنی یہ انسانوں کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ یعنی 14ویں رات کا چاند ہے اس رات کو گرہن لگے گا اور سورج کی 28ویں تاریخ کو گرہن لگے گا۔ اچھا، یہ بھی علامت بتائی کہ رمضان کا یہ مہینہ ہوگا لیکن رات 14ویں کی ہوگی، اچھا، اور 27ویں سورج کی ہوگی، 27ویں سورج کی ہوگی۔ تو یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوا ہے اچھا، اس وقت سے لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد تک یہ کبھی کسی کی سچائی کے لیے یہ علامت ظاہر یہ نہیں نشان ہوئی۔ نہیں دکھایا گیا، یہ نشان صرف ہمارے مہدی کے لیے ہوئی، انا لمہدینا، لئے مہدی۔ یقیناً یہ نشان ہمارے مہدی کے لیے ہے اچھا، کہ سورج کے 27ویں کو یا 28ویں کو درمیانی رات اور چاند کی 14ویں رات کو 14ویں رات، جو گرہن لگے گا۔ اچھا، تو اس سورج اور چاند کے گرہن کی جو علامات ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں نہ صرف ایک دفعہ بلکہ 2 دفعہ یہ ظہور پذیر ہوا۔ اچھا، پہلی دفعہ 1896 میں یہ ایشیا میں، 1894 میں بر اعظم ایشیا میں اس کا گرہن کا ظہور ہوا، گرہن لگا، جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ چاند اور سورج میرے لیے ہوئے تاریک و تاریک۔ اچھا، یہ تاریخیں وہی ہیں جو 1500 سال پہلے بتائی گئی، جو 1500 سال پہلے بتائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی پیشگوئی تھی، یہ ان کی پیشگوئی تھی۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہزاروں لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں بھی لائے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی سورج اور چاند کے گرہن لگنے والی پوری ہو گئی تو ہمارا ایمان اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا کہ یہ تو واقعی گرہن لگ گیا، یہ تو واقعی گرہن لگ گیا۔ جو 1500 سال پہلے غیب کا ایک علم بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی تھی تو وہ آج پوری ہو رہی ہے اور دعوے دار بھی موجود ہے۔ ٹھیک، ہاں جی، پھر تو بڑی زبردست گواہی ہے۔ ہاں جی، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اسمع صوت السماء جال مسیح کہ سنو، دیکھو آسمان سے سورج کی گرہن کی گواہی اور چاند کی گرہن کی گواہی جو ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے تو اس کے مطابق جال مسیح وہ سورج اور چاند کی
جو تاریکی ہوئی ہے، گرہن لگا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ جال مسیح جال مسیح، یعنی یہ آسمانی آواز ہے ایک قسم، یہ آسمانی آواز ہے کہ خدا کا مسیح آ گیا۔ مسیح آ گیا۔ پھر فرمایا کہ نیز بشنو از زمین آمد امام کامگار، ہاں نیز زمین جو ہے وہ بھی گواہی دے رہی ہے، زمین گواہی دے رہی ہے اپنے زلزلوں کے ذریعے سے، زلزلوں کے نشان، پھر طاعون کی بیماری کے ذریعے سے، طاعون کے نشان سے، طاعون کے نشان کے ذریعے سے زمین گواہی دے رہی ہے کہ کوئی سچا جو ہے وہ آ چکا ہے۔ ہاں اس میں مربی صاحب ایک یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ گواہی ہوتی ہے جب مدعی عدالت میں پہنچا ہو تو پھر شہادت بھی اس کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ گواہی دنیا دے رہا ہو جب تو کھڑے سارے دیکھ بھی رہے ہوں، ہم دیکھ رہے ہوں اور سن رہے ہوں۔ بالکل اسی طرح ہوا ہے، بالکل اسی طرح ہوا ہے کہ دعوے دار مسیح موعود موجود ہے، امام مہدی، ہاں جی، اور دعوے کے بعد یہ گرہن لگا ہے۔ اچھا اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ یہ نشان تو خدا تعالیٰ زمین پر بھی دکھائے خدا تعالیٰ نے، لیکن آسمان پر نشان دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ کسی کا ہاتھ وہاں مکر و فریب سے نہیں ہو سکتا، یہ اس میں اشارہ تھا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ گرہن لگانا تو خدا کے اختیار میں ہے، خدا اسے آگے پیچھے بھی کر سکتا تھا۔ اچھا پھر یہی نشان پھر دنیا کے دوسرے حصے میں بھی دکھایا گیا، اور یہ 2 سال کے بعد 1896 میں براعظم امریکہ میں بھی یہ نشان دکھایا گیا۔ اچھا تاکہ ساری دنیا میں یہ نشان دیکھ لے اور گواہ ہو جائے، کسی کو شک نہ رہے، اور کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کو آگے دوبارہ بڑھانے والا شخص تھا، وہ اس زمانے کا 14ویں صدی کا امام تھا۔ ہاں جی، تو اس بارے میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، کہ جب آپ اس کو دیکھ لیں، جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ آ چکا ہے، جب آپ سن لیں، یہ جو لفظ ہیں کہ اسمعوا صوت السماء، کہ آسمان کی آواز کو سنو، کہ جال مسیح کہ مسیح آ چکا ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، پھر تم اس کی بیعت کرنی ہے۔ یہ یعنی تنبیہ ہے، یہ حکم ہے، فعل امر ہے، ہاں جی، یہ امر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں گے، اس وقت تمہیں سن لو، معلوم ہو جائے تو تم نے وہاں جا کے اس کی بیعت کرنی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کا لاکھوں لاکھ فضل ہے، پھر خدا راضی ہوگا، پھر آپ سے خدا راضی ہوگا، کیونکہ اس نے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے، اسی کو، جو لایا ہوا ایمان ہے، جو لایا ہوا 5 ارکان اسلام ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی کو دنیا میں دوبارہ پھیلانا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یعنی سارے جہانوں کے لیے ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر کسی کو محروم نہیں رکھا۔ دوسرے سال پھر دوسری دنیا میں، امریکہ میں مثلا، کیونکہ یہاں کا لگا ہوا امریکہ میں تو نظر نہیں آتا، تو دوسرے سال انہی طریقوں میں، امریکہ کے ٹائم کے مطابق لگا، اور انہی طریقوں میں، اور ماہ رمضان میں گرہن لا کر بتا دیا کہ یہ مہدی جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے، بالکل، مشرق و مغرب و شمال و جنوب، ہاں جی، انہوں کو سب کو یہ گرہن کا نشان دکھا دیا۔ یہ تو بہت بڑا زبردست نشان ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ مجھے بتائیں کہ یہ 14ویں صدی جو ہے، اور 14ویں رات کے چاند کو گرہن لگنا تھا، 14ویں رات کے چاند، تو 14ویں رات کے چاند میں کیا خصوصیت ہے کہ وہ سورج غروب ہوتے ہی وہ چڑھتا ہے، اور اگر سورج نکلنے تک رہتا ہے، یعنی ساری رات کا چاند، یعنی یہ جب سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ روشنی، وہ نور لے کر چڑھے گا، تو وہ تا قیامت ساری رات جو ہے، ساری جو اندھیرا ہے اس کو روشن کرنے کے لیے وہ پھر ساری رات کے لیے کرے گا۔ یہ بڑا زبردست نشان ہے۔ ناظرین، آپ نے امام مہدی علیہ السلام کے 2 ثبوت سنے ہیں۔ پہلی
پروگرام میں قرآن کریم کی روح سے ثابت کیا کہ وہ امام مہدی آئے گا اور وہ اس کے ماننے والے صحابہ کہلائیں گے، اور دوسری آج کی ہم نے حدیث کی روح سے محترم ربی صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ آسمانی گواہی اور چاند سورج کی گواہی عین ان تاریخوں میں لگی ہے، اور پوری دنیا نے دونوں طرف یعنی ایک سال ادھر اور ایک سال ادھر دوسری دنیا نے بھی چاند گرہن انہی تاریخوں میں دیکھا، جس کی 1500 سال پہلے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ اس لیے اب ہر انسان پر جس تک یہ پیغام پہنچتا ہے اس کو ضرور یہ سوچنا ہے، اس کا فرض ہے کہ اگر میں نے موت کے بعد خدا کو صحیح جواب دینا ہے تو ان دو مسئلوں پر ضرور غور کریں کہ اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اس لیے آپ کی خدمت میں یہ ہم نے ایک کوشش کی ہے قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے امام مہدی کی صداقت پیش کرنے میں۔ یہ دو ثبوت ہیں، آپ قرآن کریم کھول کر بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ حدیث شریف کھول کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 1500 سال پہلے کی جو پیش گوئی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بتائی گئی ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اس لیے ہماری طرف سے یہ آپ کو پیغام ہے، اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں، اور ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر کے آپ ثابت کریں کہ آپ سچے مسلمان ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔